ابن سیاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا دجال۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سیاد کو قتل کرنے سے منع کیوں فرمایا تھا؟ کیا ابن سیاد ہی دجال اکبر تھا؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات ہے۔ مسلمان مکہ سے مدینہ ہجرت کر چکے تھے۔ ان دنوں مدینہ میں ایک یہودی عورت نے ایک بچے کو جنم دیا جو پیدائشی کانا تھا۔ جب وہ کچھ بڑا ہوا تو وہ مسلمانوں کے بچوں کے ساتھ کھیلنے لگا۔ یہ بچہ مدینہ اور کرب و جوار کے علاقوں میں مشہور ہونے لگا۔ اس نے اپنے اوپر وحی اور القا آنے کا دعویٰ کیا اور عجیب و پراسرار باتیں کرنے لگا۔ لہٰذا اس کی ماں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور بیٹے کا سارا حال بتایا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ اس کا معائنہ کرے۔ ایک دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ اس بچے کے گھر اس کی کیفیت جاننے کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں آپ نے بنو مغالہ کے انصار بچوں کے ساتھ اس بچے کو کھیلتے دیکھا۔ اس بچے کا نام صاف ابن سیاد تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر بن خطاب اور کچھ اصحاب کے ساتھ ان بچوں کے پاس گئے۔ وہ بنی مغالہ کے مکانوں کے پیچھے کھیل رہے تھے۔ ابن سیاد ان دنوں بلوغت کے قریب تھا لیکن جوان نہ ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب گئے لیکن اسے پتہ نہ چلا۔ آپ نے اس کی کمر پر ایک ضرب ماری اور ابن سیاد سے فرمایا کہ کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابن سیاد نے آپ کی طرف دیکھ کر کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر ابن سیاد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو آپ نے اسے چھوڑ دیا اور فرمایا میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا تو کیا دیکھتا ہے؟ تو ابن سیاد نے کہا کہ میں سمندر پر فرش دیکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا وہ ابلیس کا عرش ہے۔ ابن سیاد نے کہا میرے پاس سچی اور جھوٹی خبریں آتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو تیرا معاملہ الٹ پلٹ ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا میں نے تمہارے لیے ایک چھپانے والی بات چھپائی ہے۔ دراصل آپ نے اپنے دل میں لفظ تخان سوچی تھی۔ ابن سیاد کہنے لگا الدخ ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا ذلیل ہو جا، تیری قدرت بڑھ نہیں سکتی۔ حضرت عمر نے کہا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کا گردن اڑا دوں۔ تو آپ نے فرمایا اسے چھوڑ دو، اگر یہ سچا ہے تو اس پر قابو نہیں پا سکو گے اور اگر ایسا نہیں ہے تو اسے قتل کرنے میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ ابن سیاد کی پراسرار شخصیت اور اس کی سحرانہ باتوں کے متعلق ایک مشہور روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابی ابن کعب ایک کھجور کے باغ میں گئے جہاں ابن سیاد موجود تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کوشش تھی کہ ابن سیاد آپ کو دیکھے، اس سے قبل چھپ کر اس کی باتیں سنی جائیں۔ لہٰذا آپ نے دیکھا کہ وہ اپنی چادر میں لپٹا ہوا تھا اور کچھ پڑھ رہا تھا اور اس کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ اچانک ابن سیاد کی ماں نے آپ کو کھجور کے درخت کے پیچھے دیکھ لیا اور کہنے لگا اے صاف یہ محمد ہیں۔ لہٰذا ابن سیاد کود کر اٹھ بیٹھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ اس کو چھوڑ دیتی تو آج اس کا معاملہ مجھ پر واضح ہو جاتا۔ مدینہ کے لوگ کہا کرتے تھے کہ ابن سیاد پر کہانت کا اثر تھا یا اس کے پاس شیاطین آتے تھے جو اس کے پاس عرش الہی کی خبریں دیا کرتے۔ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سیاد کے معاملے میں سکوت اختیار کیا تھا کیونکہ آپ پر یہ وحی نہیں کی گئی تھی کہ ابن سیاد کی کیا حقیقت ہے، جبکہ کچھ صحابہ کا یہ خیال تھا کہ ابن سیاد ہی دجال ہے۔ مثلا حضرت جابر بن عبداللہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتے تھے کہ ابن سیاد ہی دجال ہے۔ حضرت عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابن سیاد کو دجال کہا کرتے لیکن آپ نہ اس بات کا اقرار کرتے اور نہ ہی انکار۔ تاریخی کتابوں میں ابن سیاد کے مطابق یہ بھی آتا ہے کہ ابن سیاد اور اس کی ماں نے بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا اور ابن سیاد لوگوں سے کہا کرتا تھا کہ وہ دجال نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ ابن سیاد کے متعلق شک میں رہا کرتے کیونکہ وہ ہمیشہ عجیب و غریب باتیں کیا کرتا۔ لہٰذا ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ ہم حج یا عمرے کے لیے نکلے تو ہمارے ساتھ ابن سیاد بھی تھا۔ ہم نے ایک جگہ آرام کرنے کے لیے پڑاؤ ڈالا تو ہمارے قافلے میں موجود لوگ بکھر گئے مگر میں اور ابن سیاد ایک جگہ باقی رہ گئے۔ مجھے ابن سیاد کو دیکھ کر خوف محسوس ہونے لگا کیونکہ لوگ اس کے بارے میں بہت سی باتیں کیا کرتے۔ حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ اس نے اپنا سامان میرے سامان کے ساتھ رکھ دیا۔ میں نے کہا گرمی بہت سخت ہے، بہتر ہوتا کہ تم اپنا سامان
اس درخت کے نیچے رکھ دیتے، لہٰذا اس نے ایسا ہی کیا اور دوسرے درخت کے نیچے اپنا سامان رکھ آیا۔ پھر ہمارے پاس ایک بکری لائی گئی، اس نے اس بکری کا دودھ نکالا اور پیالہ میرے سامنے لا کر کہا، اے ابو سعید پیو۔ میں نے کہا گرمی بہت سخت ہے اور دودھ بہت گرم ہے۔ دراصل میں اس کے ہاتھ کا دودھ پینا نہیں چاہتا تھا۔ پھر وہ کہنے لگا، اے ابو سعید، لوگ جو میرے بارے میں کہتے ہیں، اس وجہ سے میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ ایک رسی لے کر درخت سے باندھوں اور اسے لٹک کر خود کو پھانسی دے دوں۔ اے ابو سعید کون ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پوشیدہ ہو؟ اے انصار کی جماعت، تم پر تو پوشیدہ نہیں۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ دجال کافر ہوگا جبکہ میں مسلمان ہوں؟ کیا آپ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ دجال بانجھ ہوگا اور اس کی کوئی اولاد نہ ہوگی، اور میں تو اپنا بیٹا مدینہ چھوڑ کر آیا ہوں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ دجال مکہ اور مدینہ میں داخل نہ ہو پائے گا، اور میں مدینہ سے آ رہا ہوں اور مکے کا ارادہ ہے؟ حضرت ابو سعید کہتے ہیں کہ قریب تھا کہ میں اس کی باتوں میں آ جاتا اور اس پر یقین کر لیتا، مگر وہ کہنے لگا کہ اللہ کی قسم میں دجال کو جانتا ہوں اور اس کی پیدائش کو، اور وہ اس وقت کہاں ہے اس کا بھی مجھے علم ہے۔ حضرت ابو سعید نے کہا، ساری عمر تیری تباہی ہو۔ مورخین نے لکھا ہے کہ ابن سعد یزید بن معاویہ کے دور تک مدینہ میں تھا، اور جب واقعہ ہررا ہوا تو وہ اس دن کہیں غائب ہو گیا اور پھر کبھی کسی کو نظر نہ آیا۔ علماء کا بھی ابن سعد کی شخصیت کے متعلق مختلف رائے ہیں۔ علماء و محدثین کی ایک جماعت کے نزدیک ابن سعد مسلمان تھا اور مدینہ میں ہی مرا۔ جب اس کا نماز جنازہ پڑھایا گیا تو اس کا چہرہ کھول کر لوگوں کو دکھایا گیا تاکہ بات واضح ہو جائے۔ ابن سعد نے جہاد بھی کیا تھا اور حج بھی، اور مسلمانوں کے درمیان زندگی گزاری، لیکن وہ خود ایسی باتیں کیا کرتا تھا کہ لوگ اس پر شک کیا کرتے تھے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت میں جن 30 دجالوں کے آنے کی خبر دی ہے جو قیامت سے قبل ظاہر ہوں گے، ابن سعد ان دجالوں میں سے ایک دجال ہے، لیکن وہ دجال اکبر نہیں ہے جو قیامت کے قریب نکلے گا۔ یہ قول سب سے راجح اور معقول مانی جاتی ہے۔